يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، دروس رمضان کا آج یہ 7واں درس ہے. اس درس میں ہم روزہ کی کچھ فضیلتیں جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو روزہ کی فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ روزہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان کا روزہ ایمان رکھتے ہوئے رکھے اور اجر و ثواب کو طلب کرتے ہوئے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. خیال رہے گناہ صغیرہ معاف کیے جاتے ہیں، گناہ کبیرہ نہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. تو ایک عظیم فضیلت ہے اس کی. اسی طرح سے جو روزہ ہے اس کا ثواب بلا حساب ملتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم. انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنه لی وانا اجزی بھی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں ہی اس کو اجر دوں گا اور اللہ اجر دے گا. تو کوئی اس کا حساب نہیں ہے، کوئی اس کا شمار نہیں ہے. اسی طرح سے ایک فضیلت عظیم یہ ہے روزہ کی کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی بہتر ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. یفرحہما، ان 2 خوشیوں کو پا کر کے خوش ہو جاتا ہے بندہ. کب؟ اذا افطر فرح بفطرہ، جب افطار کرتا ہے تو افطار کی وجہ سے خوش ہو جاتا ہے. دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کر کے افطار کے وقت جب افطار کرتا ہے تو بے پایا بے انتہا خوشی سے حاصل ہوتی ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور دوسری خوشی کب؟ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، جو اللہ رب العزت روزے کا بے حساب ثواب اس کو دے گے. اسی طرح سے ایک فضیلت روزہ کی یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے قیامت کے دن یہ روزہ سفارش کرے گا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور یہ قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے بندے کے لیے قیامت کے دن. یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس بندے کو کھانے سے روک دیا تھا، دن میں جائز خواہشات کو پورا کرنے سے روک دیا تھا. فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت، میری سفارش اس کے سلسلے میں قبول فرما لے. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا. فشفعنی فیہ، تو اللہ میری شفاعت اس کے سلسلے میں قبول فرما. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیشفعانی، ان کی شفاعت و سفارش قبول کی جائے گی. مسند احمد کی روایت ہے اور مستدرک حاکم میں بھی روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ بچاتا ہے انسان کو غلط کاریوں سے، گناہوں سے، عیاشیوں سے. اور ایک فضیلت روزہ کی یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت میں خاص دروازہ اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. اس دروازے سے روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. یدخل منہ الصائمون، اس سے روزے دار داخل ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن. لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس سے. یقال این الصائمون، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، اس دروازے کی طرف لپک پڑیں گے. لا يدخل منہ
احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عظیم فضیلت ہے روزہ اور روزے دار کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فضیلت اور سنیے، فرماتے ایک دن کا روزہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے سے جہنم کی گرمی 70 سال تک دور کر دیتے ہیں۔ 70 سال میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بذلک اليوم حر جہنم عن وجہہ 70 خریفا۔ نسائی کی روایت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ کچھ فضیلتیں ہیں روزہ کی، روزے دار کی۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹیں، اور یہ ساری فضیلتیں موجودہ حالات میں ہم گھر کے اندر رہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر بھی رہ کر کے ان فضیلتوں کو اپنے دامن میں ہم سمیٹ سکتے ہیں، اور یہ تو غنیمت ہے۔ دیکھیے، ہر شر میں مومن خیر کا پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ یہ وائرس جس کی قہر سامانی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے اور برسوں میں اور سالوں میں پورا مہینہ مسلمانوں کی اکثریت خصوصاً مالدار مسلمان بازاروں کی رونق بن جاتے تھے، گزارتے تھے پورا مہینہ۔ خواتین ہماری خصوصاً آخری عشرے میں پوری کی پوری رات مارکیٹنگ کرتی تھی، مارکیٹ میں رہتی تھی، مارکیٹنگ کرتی تھی۔ کم سے کم ہم اس غلطی سے انشاءاللہ اس مہینے میں ہم محفوظ رہیں گے، اور سبب یہی وائرس بنے گا، یہی وائرس سبب ہے۔ بے شک حکومت نے کچھ شرائط کے ساتھ بعض دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے، بگ بازار نہیں کھل سکتا، مال نہیں کھل سکتا، اس کے علاوہ دکانیں کھول سکتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا فرض منصبی کیا ہے کہ ہم نے جس طرح سے رمضان سے پہلے انتہائی صبر و شکر کے ساتھ وہ ایام گھر میں رہ کر کے گزارے، عبادتیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، تو یہ مہینہ ہمارے اوپر جب سایہ فغن ہو گیا، جو مہینہ صبر کا ہے، جو مہینہ شکر کا ہے، جو مہینہ مواسات کا ہے، جو مہینہ غمخواری کا ہے، تو اس میں اور ضروری ہے کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یہ نہیں کہ ادھر حکومت نے اجازت دی اور مارکیٹ کھل گئی، دکانیں کھل گئیں تو بھیڑ لگا دی گئی، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور انتہائی غلط حرکت ہے یہ۔ یقین جانیے اس کی خطرناکی کے بارے میں سوچ کر کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دہلی وغیرہ کے بارے میں سننے میں آیا ہے بعض احباب کے ذریعہ سے کہ جیسے ہی حکومت نے یہ فرمان جاری کیا چند شرائط کے ساتھ کی دکانیں کھولی جا سکتی ہیں بعد، ویسے ہی بھیڑ لگ گئی جیسے عام رمضان کے دنوں میں لگتی تھی پہلے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ مہینہ لہو و لعب کے لیے ہے؟ کیا یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے ہے؟ میرے بھائی، یہ مہینہ تو یہ احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ ہم یہ احساس کریں کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارا غریب مسکین رشتہ دار بھوکا ہے تو وہ کیسا محسوس کر رہا ہوگا۔ ضرورت تو اس کی تھی، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے، اور یہ بنتی ہے ہماری ذمہ داری کہ وہ پیسے جو ہم نئے کپڑے میں، نئے جوتے میں اور ساز و سامان میں مختلف خرچ کرتے تھے پہلے رمضان کے مہینے میں، یہ مہینہ جو ہمارے اوپر آیا ہے اس میں وہ پیسے ہم خصوصاً ہمارے مالدار اپنے غریب بھائیوں، مسکین بھائیوں پہ خرچ کریں۔ یہ ذمہ داری ہے، یقین مانیے ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے، اس کی جواب دہی سے۔ آج اللہ نے جن لوگوں کو نوازا ہے، یہ وائرس کا ان کے لیے نصیحت نہیں ہے؟ رمضان تو عبرت و نصیحت ہے ہی، تو کیا یہ وائرس نہیں ہے؟ یہاں تو نصیحت در نصیحت ہے، اور پھر بھی یہ لوگ نصیحت پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے آخر؟ اور اللہ نہ کرے کل اگر وائرس کا شکار ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو کئی نقصان ہیں۔ ایک تو ہم اپنے غریب بھائیوں کا خیال نہیں رکھ رہے، جبکہ فضیلت اس میں بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حسن صحیح روایت ہے، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کان لہ مثل اجرہ، تو اس کے لیے اس کے برابر اجر ملے گا، اس کو اس کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا۔ ہمارے بھائی نے جو روزہ رکھا، مسکین بھائی نے، اس کے روزے کا ثواب دینے والے کو بھی ملے گا۔
اللہ کے وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، صائم کے روزے سے کچھ بھی اجر اور ثواب کم نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ثواب حاصل کریں۔ آپ دیکھیں تو ذرا کہ پہلے لوگ افطاری کی محفلیں سجاتے تھے، باقاعدہ طور پر بھیڑ مساجد میں لگتی تھی اور فوٹوگرافی ہوتی تھی تو ریاکاری کا شائبہ ہوتا تھا، لیکن اب اس وائرس نے تو ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ریاکاری نہ کرتے ہوئے اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، مسکین بھائی کا خیال رکھیں، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھیں۔ تو میرے بھائی اسی وقت کی فضیلتیں ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہیں خصوصاً مالداروں کو، جب ہم اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس وائرس میں وائرس نہ بنیں گے۔ دکانیں بے شک کھلی ہیں، کھلتی رہیں گی اور بھی کھلیں گی، لیکن ہماری آپ کی ذمہ داری اور خصوصاً ان لوگوں کی جو ہمیشہ بازاروں کی رونق بنتے ہیں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں عبادت چھوڑ کر کے، نماز چھوڑ کر کے، اور یہاں تک کہ بعض کو دیکھا گیا ہے رمضان کے دن میں لسی پی پی کر کے خریداری کرتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے کہ گھر میں رہ کر کے رمضان اور روزے کی فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق دے۔